بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں وقار کوروی ٹی ایف ٹی پرسپیکٹو کی اردو ٹرانسمیشن سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ایک بہت بڑی بریکنگ خبر آئی بھارت سے. سیف علی خان جو بالی ووڈ کے بہت مشہور اداکار ہیں اور جو بالی ووڈ کے بڑے خانز ہیں ان میں ان کا نام آتا ہے اور بہت بڑی فیملی سے تعلق ہے, پٹوڑی فیملی سے, اور نوابوں کی فیملی ہے. ان پہ ایک دہشت ناک حملہ کیا گیا اور خبریں یہی ہیں کہ 6 سے 10 تک ان کے اوپر وونڈز ہیں. چاقو سے وار کیا گیا, خنجر سے وار کیا گیا, اور یہ ہوا ان کی ریزیڈنس میں جو کہ بندیرہ جو بڑا پوش علاقہ ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے بشنوئی گینگ نے اسی جگہ پہ بندیرہ ڈسٹرکٹ میں ہی بابا صدیقی جو ایک بی جے پی کے ہی آئی وڈ سے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے یا لیڈر تھے, ان کو بے دردی سے مار دیا گیا تھا. تو یہ اس میں آئی تھنک بھارتی میڈیا تو کہہ رہا ہے کہ جی یہ کوئی چوری ڈکیٹی کی واردات تھی یا کوئی اور مسئلہ تھا, اور اس چیز کو دبایا جا رہا ہے. اور سیف علی خان کی فیملی سے بھی ایک آئی تھنک میسیج آیا کہ جی پرائیویسی کو مینٹین کیا. یہ نارملی یہ پرائیویسی والا چورن اس وقت بیچا جاتا ہے جب بہت زیادہ کوئی بھیانک قسم کی کارروائی ہو اور اسٹیٹ بھی چاہتی ہو کہ اس کو دبایا جائے. لیکن میرے خیال یہ چیز ابھی دب نہیں سکتی, کیونکہ اس کے پیچھے جو آر ایس ایس کی ایک نفرت انگیز موومنٹ ہے یا کیمپین ہے, اس کا مین جو ہے عمل دخل ہے. تھوڑا پیچھے چلتے ہیں تاکہ ناظرین کو ایک دفعہ پھر ریمائنڈ کرایا جائے کہ اس وقت جو مودی کا بھارت ہے وہ کس ایجنڈے پہ چل رہا ہے. بائی اینڈ لارج پاکستان میں لوگوں کو پتہ ہے, لیکن اچھا ہوتا ہے کہ ان کی یاد دہانی کرائی جائے. جو آر ایس ایس ہے یا راشٹریہ سویم سیوک سنگھ, اس کی بنیاد جو ہے 1920 کی دہائی میں رکھی گئی. اس وقت اس کے ڈفرینٹ نام تھے اور اس کے 3 بڑے آپ کہہ لیں کر سیوک تھے. اس میں گولوالکر تھا, ساورکر تھا, نتھورام گوڈسے جو ایک سیکنڈ ٹیئر لیڈر تھا جس نے گاندھی کی ہتیا بھی کی یا اسیسینیشن کی, اور اس وقت آر ایس ایس کو 1948 میں ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پہ بین کیا گیا تھا اور بیسیکلی ہیگڑے وار تھا. تو یہ آپ کہہ لیں کہ 3 بڑے نام تھے جنہوں نے نہ صرف مینیفیسٹو لکھا آر ایس ایس کا, اور اس وقت آپ کہہ لیں کہ ہندو مہاسبھا سامنے آئی, سنگھ پریوار تھا, لیٹر آن یہ سارے مرج ہو کے آپ کہہ لیں آر ایس ایس کی فارم میں سامنے آئے. پھر آر ایس ایس نے ایک بڑی اسٹرگل کی, مین اسٹریم انڈیا میں اس کو دوبارہ اجازت ملی اور آہستہ آہستہ پھر ایک پولیٹیکل پارٹی بنی جو بی جے پی کے نام سے جانی جاتی ہے اور اس وقت بھارت پہ راج کر رہی ہے. 2014 سے آپ کہہ لیں کہ بہت بڑا بھارت کے اندر ان کا کنٹرول ہے, اور اس وقت آر ایس ایس کی جو ہندوتوا آئیڈیالوجی ہے وہ بھارت میں پھیل بھی چکی ہے. لیکن جو نفرت کے بیج انہوں نے بوئے اور جس طریقے سے مائنورٹیز کو ٹارگٹ کیا گیا, اسپیشلی مسلمانوں کو, اور مسلمانوں کے خلاف جو نفرت ہے اس کی مین وجہ یہی ہے کہ انہوں نے 800 سال بھارت پہ حکومت کی, اور اس کا دکھ درد اتنا زیادہ ہے کہ جو کمپلیکس ہے آر ایس ایس میں اور جو بھکت ہیں وہ آہستہ آہستہ سامنے ان کی بالی ووڈ کی موویز دیکھ لیں. بابری مسجد کی شہادت ہے, اس کے بعد گیان وپئی ماسک ہے, اس کے اوپر ابھی اسالٹ کیا جا رہا ہے. تاج محل تک کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, لیکن چونکہ وہاں سے ڈالر آتے ہیں اس کو تھوڑا سا انہوں نے اسپیئر کیا ہوا ہے, لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے ابھی مندر تھا اور یہ تیجو محل تھا وٹ ایور. تو یہ ہے بیسیکلی جو نفرت کے بیج ہیں جو بوئے گئے بھارت میں پچھلے 70 سال میں. اس کے اندر جو بڑی کیمپین چلی ہیں جن کی وجہ سے آپ کہہ لیں کہ ابھی نفرت ایک عروج پہ پہنچ گئی ہے, جس کا شاخسانہ جو ہے ہمیں سامنے ملا ہے, چاہے وہ سیف علی خان پہ اٹیک ہو, اس سے پہلے جو ہے باقی جو خانز ہیں ان کو تھریٹن بھی کیا گیا. اس میں شاہ رخ خان ہے اور اس کے علاوہ جو باقی بڑے خان ہیں بالی ووڈ کے. ڈسپائٹ کہ سیف علی خان ابھی پچھلے دنوں مودی سے ان کی ملاقات بھی ہوئی اور میڈیا پہ بڑا پروجیکٹ کیا گیا, اور قائد اعظم کی وہی والی آئی تھنک سینگ سامنے آتی ہے کہ مسلمان جو رہ جائیں گے بھارت میں وہ اپنا پروو کرتے رہیں گے کہ وہ انڈینز ہیں اور وہ لائل ہیں, لیکن ان کی بات کوئی نہیں سنے گا. آئی تھنک بات وہاں تک ابھی جا چکی ہے. اس میں 3-4 بڑی کیمپینز ہیں. اس میں اگر شادی کی کیمپین دیکھی جائے گھر واپسی کے نام سے اور بیٹی بچاؤ کے نام سے ہے کہ مسلمانوں کو آسٹرسائز کیا جائے کہ وہ ہندو لڑکیوں سے شادی نہ کریں, اور گھر واپسی سے مراد ہے کہ جو مسلمان کو مجبور کیا جائے کہ دوبارہ ہندوازم میں واپس آئیں. اسی طریقے سے گو رکشا کے نام پہ تنظیمیں ہیں جو باقاعدہ
جو بھی مسلمان اگر کاروبار کرتے تھے وہ تو ختم ہو گئے. جو بچریز کا کاروبار تھا اسپیشلی اتر پردیش میں یوگی آدتیہ ناتھ نے آلموسٹ اس پہ پابندی لگا دی. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لنچ موب ہے اور بھارت ایک لنچستان بن گیا. ریپستان تو پہلے تھا, ابھی لنچستان بن گیا. اور اس میں دن دہاڑے مسلمان اگر کوئی گائے یا بیل لے جا بھی رہا ہوتا ہے اس کو پکڑ کے لنچ کر دیا جاتا ہے. اس کے اندر پھر جو ہے گودی میڈیا نے بہت بڑا کردار ادا کیا, جس طرح گوبلز نے نازی جرمنی میں کیا تھا, کہ نفرت کو اتنی ہوا دی ہے کہ اس وقت جو عام بھکت ہے وہ اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہے. بہت ساری ووٹ بینک کی ہے کہ آپ ڈوین کریٹ کریں, اور جو ہندو بیلٹ ہے اگر آپ اوپر سے شروع کریں شمال سے, اس میں بہار ہے, اس کے ساتھ پھر کسی حد تک آسام ہے, پھر ویسٹ کی طرف آ جائیں اتر پردیش ہے, ہماچل ہے, اتراکھنڈ ہے, پھر نیچے آ جائیں مدھیہ پردیش ہے, اس کے بعد مہاراشٹر آ جاتا ہے, گجرات آ جاتا ہے, اور کسی حد تک آپ کہہ لیں کہ چھتیس گڑھ ان علاقوں میں بھی پرمیٹ کر چکی ہے. پھر ساؤتھ میں آئے تو کسی حد تک یہ کم ہے بیکاز یہ لوگ ڈیفرنٹ ہیں. لائک جو درویدر ناڈو کا خواب ہے لوگوں کا کہ ساؤتھ والی اسٹیٹس کو ملا کے ایک ریاست بنائی جائے جو بھارت سے علیحدہ ہو جائے, اور کسی حد تک ویسٹ بنگال میں بھی اس چیز کی کمی ہے بیکاز وہاں پہ تقریباً 25% مسلمان ہیں. لیکن جو کیمپین ہے اس کو کوشش کی جا رہی ہے کہ پبلکلی جو ہے اس کو سپورٹ بھی کیا جائے. اور بعض اوقات ایسے بھی ہوا ہے کہ اگر کوئی ہیٹ کیمپینر ہے بات کرتا ہے, اس میں لیڈرشپ وہاں بیٹھی ہوتی ہے. ابھی میں مثال دوں گا متھن چکربورتی کی, کہ ایک فنکشن تھا جس میں پوری لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی, شاید ویسٹ بنگال میں ہوا, اور اس میں اس نے تھریٹن کیا تھا مسلمانوں کو کہ ہم آپ کے ٹکڑے کریں گے اور دریاؤں میں نہیں بہائیں گے بیکاز بھارت کے دریا جو ہیں پوتر ہیں, تو آپ ہی کی زمین میں ٹکڑے پھینک دیے جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ شاید بنگلہ دیش اور پاکستان کی بات ہو رہی تھی. اور اس کو پھر متھن چکربورتی کی, جس کی کافی رسپیکٹ تھی ایون پاکستان اور بنگلہ دیش میں بیکاز وہ ایک اچھا ایکٹر ہے, لوگ سرپرائز ہوئے. اور پھر مڈل ایسٹ سے اس کا جواب آیا, اسپیشلی کچھ عرب بزنس مین ہیں جنہوں نے بتایا جی کہ ادھر دیکھیں ہم کس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں, اور اپنی حالت دیکھ لیں کہ آپ مسلمانوں کے ٹکڑے کرنے کی بات کرتے ہیں. لیکن چونکہ وہاں سے دینار اور ڈالر آتا ہے تو وہاں پہ جو ہے بھارت جو ہے جو لاکھوں میں بھارتی کام کرتے ہیں, کماتے ہیں, اور بھارت کا فارن ایکسچینج بھی اگر دیکھیں تو بہت سارا مڈل ایسٹ سے آتا ہے. تو یہ فرق ہے. اس کے بعد ہسٹری, کلچر اور سائنس کے اوپر اسالٹ ہے, اور ایک سیفرنائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر ایک چیز کو بھگوا کلر دے دیا جائے. بھگوا جھنڈے لگائے جا رہے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا ہے ایک اتر پردیش میں ایک ممبر آف پارلیمنٹ ہے جو پھر رہا تھا کہ آپ جو ہے جو دکاندار ہیں وہ باقاعدہ بھگوا جھنڈے جو ہیں وہ لگائیں اپنی دکانوں کو, تاکہ پتہ ہو ہندوؤں کو, تاکہ وہ مسلمانوں کی شاپ سے وہ شاپنگ ہی نہ کریں, ڈسپائٹ کہ مسلمانوں کی ویسے ہی بری حالت ہے. پھر رام مندر, بابری مسجد, اس پہ جو ڈیسیژن آیا سپریم کورٹ کا آکوپائڈ کشمیر پہ 370-35A کو جب ختم کیا, سپریم کورٹ نے فیور کیا RSS کو, کیونکہ اس کے اندر جو ہے جتنے بھی بینچ بنتے ہیں 30-40%, بعض اوقات 50% زیادہ جو ججز بیٹھتے ہیں پینل میں وہ براہمن ہوتے ہیں. تو صاف ظاہر ہے. اسی طریقے سے ہم نے ابھی دیکھا کہ بھارت کے آرمی چیف ہیں پچھلے 4 آپ گن لیں اپر کاسٹ سے ہیں, چاہے وہ بپن راوت تھا, اس کے بعد نرونے تھا جو براہمن ہے, اس کے بعد پانڈے تھا براہمن ہے, اور ابھی ایک اور جوکر آیا ہے بیسیکلی جو ہے اپیندرا ویدی, وہ بھی براہمن ہے. کس طریقے سے وہ ہرزہ سرائی کرتے ہیں, روزانہ پاکستان کو تھریٹن کرتے ہیں. پاکستان ہمیشہ کہا جی کہ آپ اپنا شوق پورا کرنے, تشریف لائیں. سوئفٹ ٹور میں آپ کے ساتھ جو ہوا اور کارگل میں اس سے انشاءاللہ بڑھ کے ہوگا. ابھی ہم آ جاتے ہیں کہ یہ جو بیسیکلی اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ہے سیف علی خان پہ, یہ کتنی سیریس ہے اور اس کا پولیٹیکل آبجیکٹیو کیا ہے. میرے خیال میں ابھی بالی ووڈ کے اوپر ایک اسالٹ ہے, کیونکہ جو مسلمان لیٹ سے حالانکہ جو مسلمان ایکٹرز ہیں جو اسپیشلی خانز ہیں بائی اینڈ لارج انہوں نے ہندوؤں میں شادی کی ہیں, چاہے وہ شاہ رخ خان ہے, چاہے وہ سیف علی خان ہے, اور وہ بھی وہی اٹیمپٹ ہے کہ جی ہم ثابت کریں کہ ہم انڈینز ہیں اور ہم مل جل کے رہتے ہیں. لیکن ابھی ان کو آسٹرسائز کیا جا رہا ہے, اور ایک بہت بڑی کیمپین ہو رہی ہے کیونکہ یہ ٹاپ کے ایکٹرز ہیں, چاہے وہ شاہ رخ خان ہے, چاہے وہ عامر خان ہے, چاہے وہ سیف علی خان ہے, اس طرح فیروز خان کی فیملی, ان کے جو بچے ہیں یا ان کی لیٹ سے اگر بچیاں بھی ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ابھی میرے خیال میں اتنا زیادہ خوف کریٹ کیا جائے گا بالی ووڈ میں کہ جو مسلمان ہیں یا خانز ہیں وہ آہستہ آہستہ, یا کوئی بھی نیا اگر آتا ہے مسلم ایکٹر, وہ ڈر کے یا تو بھاگ جائے وہاں سے, یا اس کے بعد وہ سکھ کا سانس نہ لے سکے, اور اس چیز کو اس طریقے سے بڑھاوا دیا جا رہا ہے. کچھ دن پہلے جو ہے ایک بہت آئی وڈ سے ان کے امپورٹنٹ ایک شاعر ہے
کمار وشواس. آئی تھنک یہ سب سے کرٹیکل ہے کہ اس کو آپ لنک کریں. یہ بھی میرے خیال کوئی 2-3 ہفتے یا 1 مہینہ پہلے کی بات ہے. ایک فنکشن میں ایک گیدرنگ تھی, اس میں بڑی وائی وائی ہو رہی تھی. اس نے سیف علی خان کو ٹارگٹ کیا کہ تم نے اپنے بچے کا جو نام ہے وہ تیمور کے نام پہ کیوں رکھا, اور اس نے بلکہ اس کو بڑا ایلیبریٹ کیا کہ ہم ٹکٹ بھریں, ہم آپ کو پیسے دیں, ہم آپ کو ہیرو یا ہیروئن بنائیں, اور آپ میں اتنی جرت کہ آپ نے اپنے بچے کا تیمور نام رکھا ہے. اور اس کی صاف ظاہر ایک ہسٹری ہے کہ اگر تیمور جو کہ کہا جاتا ہے کہ مغل امپائر کے بانیوں میں سے تھا, بیکاز بعد میں اس کی اولاد میں سے پھر بابر ہوا اور اس کے بعد یہاں پہ مسلم امپائر کھڑی ہوئی, اس کو ٹارگٹ کیا گیا. اور اب ایک بڑا میسیج یہ تھا کہ ابھی مسلمانوں کو نام بھی اگر رکھنے ہیں اپنے بچوں کے تو ان سے RSS سے اپروو کرائیں یا پوچھ کے رکھیں. سو بیسیکلی یہ وہی نیو نازی ایجنڈا ہے جو 1920 کی دہائی میں جرمنی میں قائم کیا گیا. اس میں پرسائسلی اسی طرح کی تھیم جو ہے اس وقت کی جیوش لیٹ سے جو پاپولیشن تھی یا جیوش کلچر کے لوگ تھے ان کے اگینسٹ اس کو لانچ کیا گیا. اس کے اندر جرمن خواتین کو منع کیا گیا کہ آپ جیوز کے اندر شادی نہ کریں. جیوز کے جو بزنسز تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا کہ ان کی شاپس وغیرہ سے آپ شاپنگ نہ کریں, بلکہ باہر جو ہے آئی تھنک آئی ریممبر ہسٹری اگر آپ پڑھیں کہ بورڈز لگائے جاتے تھے. اس کے بعد ان کو اتنا ڈیمونائز کیا گیا, ان کی اگر ایون اس وقت کے کیریکیچر یا کارٹونز دیکھیں تو بہت زیادہ اس کے اندر ایتھنک ہیٹرڈ آپ کو نظر آئے گی. پھر جو ہے دنیا نے دیکھا کہ جیوز کے اگینسٹ پہلے میڈیا پہ کیمپین چلی, اس کے بعد سوسائٹی سے ان کو آسٹرسائز کیے گیا, اور پھر ایک ہولوکاسٹ جو بہت مشہور ہے جو آئی تھنک ایک پوری دہائی پہ محیط ہے, اس میں فزیکلی ان کو ایکسٹرمنیٹ کرنے کے لیے, اور اس کے بڑے فگرز ہیں. جیوز کے بقول شاید وہ 6 ملین تھے, اور آل اکراس جرمنی میں پھر ورلڈ وار 2 میں جہاں جہاں قبضہ کیا اس میں آپ نے دیکھا, پھر پولینڈ ہے, یوکرائن ہے, اسی طریقے سے باقی جو ممالک ہیں وہاں پہ جیوز کا قتل عام کیا گیا, بڑا افسوسناک. انفارچونیٹلی آج جب غزہ میں جینوسائیڈ ہو رہی ہے تو جیوز کو یہ ریئلائز نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ آلریڈی ہو چکا ہے جو وہ کر رہے ہیں. لیکن یہ پھر آئی تھنک تاریخ کا ایک آئی وڈ سے چکر ہے جس میں بعض اوقات جو قومیں ہیں جس وجہ سے سفر کیا تو وہی پھر باقی اقوام کے اوپر جو ہے وہ مسلط کرتی ہیں. تو سملر ایجنڈا آپ کو بھارت میں نظر آئے گا کہ اس کے اندر مسلمانوں کی آسٹراسائزیشن ہے. ابھی ہوتا یہ ہے کہ اب ایک لیڈر ہے یا ایک شاعر ہے یا آپ جس طرح یوگی آدتیہ ناتھ ہے جس نے ایسی بات چیت کی ہے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے. ہی ٹاکڈ آف خدا نخواستہ کہ میں قبروں سے اٹھا کے جو ان کی خواتین ہیں قبروں سے نکال کے ان کے ساتھ یہ کروں گا. اور اتر پردیش میں اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے ڈبل انجن کی سرکار مشہور ہے کہ آگے موڈی کا انجن اور پیچھے جو یوگی آدتیہ ناتھ جو ہے اس نے ایک انجن لگا کے اس کو پش کرتا ہے, بیڑا غرق کر دیا اتر پردیش کا. کیونکہ اتر پردیش میں بھی اگر آپ دیکھیں ڈیموگرافیکلی تو تقریباً 20 سے 25% مسلمانوں کی کنسنٹریشن. کچھ علاقے ہیں جہاں پہ مسلم جو ہے وہ میجورٹی میں ہیں, کچھ ایسے ڈسٹرکٹس ہیں. اسی طرح ویسٹرن دلی دیکھیں, ایسٹرن دلی دیکھیں, وہاں پہ اچھی خاصی تعداد ہے. اس طرح میوات ہے جو ہے بیسیکلی ہریانہ میں, وہاں پہ 77% مسلمان ہیں. پھر لکشدویپ آئلینڈز ہیں جہاں پہ 98% مسلمز ہیں. پھر کیرلا ہے جہاں پہ مور دین 50% یا کلوزر ٹو 50% ہے. کرناٹک میں آپ کہہ لیں ٹیپو سلطان کا ایک بہت بڑا نام ہے جس کے اگینسٹ جے شنکر جیسے سو کالڈ سیزن ڈپلومیٹ نے بھی بات چیت کی, ان کے خلاف ٹنگز ان چیکس آپ کہہ لیں ایک کمنٹ پاس کیا. تو اس انوائرمنٹ میں جب پولیٹیکل لیڈرشپ ہو, چاہے وہ پولیس کے افسران ہوں چاہے ججز ہوں, اس میں اندر پھر آئی تھنک پچھلے دنوں ہم نے ایک ویلاگ بھی کیا تھا کہ کس طریقے سے ان کے سیشن کورٹس کے اور ہائی کورٹس کے ججز کمنٹس دیتے ہیں مسلمانوں کے اگینسٹ کہ آپ کا تو کلچر ہی اس طریقے سے ہے اور ہمارے بچے جو ہیں وہ رام کرتے ہیں اور بڑے پیسیو ہوتے ہیں, مسلمانوں کے بچے ہی شاید اگریسو ہوتے ہیں. ابھی جب یہ اور پھر شاعر جو ہیں مشہور شاعر ہیں اور ایک پراپر ایجنڈے کے تحت جب یہ نفرت پھیلائی جاتی ہے تو پھر اس طریقے کے واقعات ہوتے ہیں کہ کوئی بھکت اٹھے گا. ابھی ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ وہی بشنوئی گینگ کا ہی حصہ ہے, بیکاز بشنوئی گینگ کے لنکیج میں کینیڈا کے ساتھ میں ہردیپ سنگھ نجار کا جو اسیسینیشن ہے یا لیٹ سے اوتار سنگھ کھنڈا کا مرڈر تھا یو کے میں, یا پدمن سنگھ پنو کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہے امریکہ میں, اور ودن جو ہے بھارت بھی کافی زیادہ ٹارگیٹنگ ہوئی ہے اسپیشلی سکھوں کے خلاف. تو کیا یہ اسی کا ایک تسلسل ہے کہ ایک طرف بشنوئی گینگ جو ٹارگیٹ کرے سکھ لیڈرز کو جو تھوڑا بھی ڈسینٹنگ وائس ہو یا کوئی خالصتان کی بات کرتا ہے, کسی کا اوپینین ہے, اور مسلمان جو ویسے ہی اس وقت آئی وڈ سے پیسو ہیں
اور خاموش ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سروائیو کریں بھارت میں وٹ ایور رسپیکٹ دے ہیو. اور ان کے اگر آئیکونس کو اس طریقے سے آپ ڈسکریڈٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوتی ہے تو میرے خیال میں مسلمانوں کا ناطقہ جو ہے بند کیا جا رہا ہے. اس میں آئی تھنک اور ایک چیز کا ذکر کروں گا. نصیر الدین شاہ جو بہت آئی وڈ سے سیکولر فیس ہے بھارتی مسلمانوں کا, جو خود کہتا ہے کہ پرابلی ڈزنٹ بلیو ان ریلیجن لیکن وہ مورلز پہ بات کرتا ہے, اس نے بھی کہا تھا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 20 کروڑ مسلمان جو ہیں, جو اگین اس فگر پہ آتے ہیں کہ کیا یہ 20 کروڑ ہیں یا 30 کروڑ ہیں, یہ لیٹ کے مار کھائیں گے تو یہ کھڑے ہو جائیں گے. اسی طریقے سے کچھ نہ کچھ اسد الدین اویسی ہیں جو ان کے بھائی ہیں, وہ بات چیت کرتے رہتے ہیں لیکن بہت کم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی انوائرمنٹ بن رہی ہے جس کے اندر مسلمانوں کو ابھی آپ اس سٹیج پہ لے جا رہے ہیں جو جینوسائڈ کی سٹیج ہے, جو جوز کے ساتھ ہوا جرمنی میں. لیکن ڈیموگرافیکلی دیکھیں تو مسلمان جو ہیں اتنی کم تعداد میں نہیں ہیں کہ ان کے خلاف آپ اس طریقے سے پھر فزیکل اسالٹ کریں, ایک ریئیکشن آئے گا. مسلمان جو ہے کچھ فگرز کہتے ہیں 25 کروڑ ہیں, کچھ فگرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ 30 کروڑ ہیں. اور ابھی بنگلہ دیش کے ریلیٹڈ لیٹ سے کچھ بنگالی جو آسام میں سیٹل تھے ان کو واپس کرنے کی بات چیت ہو رہی ہے. پھر سی اے اور این آر سی کو اگر آپ دیکھیں, سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ یا جو رجسٹر تھا سٹیزن شپ کا, اس کے اندر اسپیسیفکلی مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا, اور جب کہ انوائٹ کیا گیا لیٹ سے اگر وہ ہندو ہیں یا سکھ ہیں کہ وہ نیبرنگ کنٹری سے اگر مائیگریٹ کرنا چاہیں تو بھارت ان کو ایکسیپٹ کرے گا, لیکن مسلمانوں کو نکالا جائے گا. مسلمانوں کے لیے بھی کیا آپشن ہے؟ ایک آپشن ہے بیسیکلی سائلنس آف دا لیمز جس کو کہتے ہیں, کہ آپ خاموشی سے ذبح ہوتے رہیں, مار کھاتے رہیں, آپ کو بےعزت کیا جائے, آپ کے بچوں کو ٹرینوں میں اسکولوں میں. پہلے ایک ویڈیو آئی تھی جس میں ایک ٹیچر تھیں اور ایک مسلمان بچے کو پنش کر رہی تھیں کھڑے ہو کے اور تالیاں بجوا رہی تھیں, اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ایکسیسینیشن اٹیمپٹس ہو رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو وال کی طرف پش کیا جا رہا ہے. ایک آپشن یہ کہ اسی طریقے سے مار کھاتے رہیں اور پھر ایک مسلمانوں کی ہولوکاسٹ شروع ہو, جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے تو بات نہیں کرنی, مے بی ایون او آئی سی کی طرف سے اس طریقے سے اسٹرانگلی اس کو شاید ریبٹ نہ کیا جائے. کشمیریوں کے ساتھ مقبوضہ کشمیر میں آلریڈی ظلم ہو رہا ہے, لیکن یہ جو باقی 25 سے 30 کروڑ مسلمان ہیں جس کو مین لینڈ انڈیا کہتے ہیں وہاں رہتا ہے, ان کی جنم بھومی بھی ہے, ان کی قبریں بھی وہیں پہ ہیں. اور بھارت میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ٹریول کریں 10 سے 20 کلومیٹر تو ہر 10-20 کلومیٹر کے بعد آپ کو کوئی نہ کوئی مسلم مونومنٹ نظر آئے گا. اور ابھی جو کیمپین ہے کہ ہر جگہ ان کو شیو لنگ مل جاتا ہے اور اس کے بعد عمارت کو اکھاڑ کے پرے مارتے ہیں, جو مسجدوں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یا تو پھر اس طریقے سے چیزیں چلتی جائیں گی اور مسلمان جو ہے بالکل آپ کہہ لیں ان کو پنجروں میں بند کر دیا جائے گا, یا مسلمان جو بھی سوچنا شروع کریں کہ جو پہلے لیڈرشپ تھی چاہے وہ کانگریس میں تھی یا ابھی بعد میں وہ تتر بتر ہے یا کاسٹ اینڈ کریڈ میں ڈیوائیڈڈ ہے یا دیوبندی اور بریلوی میں ڈیوائیڈڈ ہے, وہ یونائٹ ہوں ایٹ لیسٹ آن دس کاز کہ جی ہمیں انسان تو رہنے دیا جائے, اور آزادی کے لیے پھر ریلیف زونز قائم کریں. میرے خیال میں ریلیف زونز قائم ہونے کا ٹائم آ گیا ہے, اور ریلیف زونز وہ علاقے ہیں جہاں پہ یا تو مسلمان میجورٹی میں ہیں یا اچھی کنسنٹریشن ہے. اور اس کا اگر آپ نقشہ دیکھیں, پہلے بھی ہم نے 1-2 ویلاگز میں اس میں بات کی تھی, اس میں 3-4 ریلیف زونز قائم کیے جا سکتے ہیں, اس میں باقی کمیونٹیاں بھی ساتھ مل سکتی ہیں. مثلاً اگر آپ نارتھ ویسٹ میں آ جائیں, ڈسپائٹ کہ یہ آکوپائڈ علاقہ ہے لیکن ساتھ جو ہے پنجاب ملتا ہے جہاں خالصتان کی موومنٹ بہت زور پکڑ رہی ہے, تو یہاں پہ ایک ریلیف زون مل سکتا ہے, بن سکتا ہے. اور کل وہ پاکستان کے ساتھ ایک کانفیڈریشن کی فارم میں جس کو ہم کانفیڈریشن آف چناب کہتے ہیں سامنے آ سکتا ہے کہ جان چھڑائیں ان دہشت گرد لیٹ سے رولرز جو ہیں آر ایس ایس کے یا برہمن راج ہیں. پھر آ جاتا ہے آپ اس کو اگر لنک کریں ویسٹرن اتر پردیش اور دلی جو ہے, یہاں پہ بڑی کنسنٹریشن ہے, 25 سے 30% ہے. اس طرح میوات ہے, ایک ڈسٹرکٹ ہے جو ہریانہ میں 77% مسلمان. تو یہ آپ کا نارتھ اور نارتھ ویسٹ میں ایک زون بنتا ہے, اور یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ مسلمانوں نے راج کیا تھا اور ان کی اولادیں رہتی ہیں. پھر آپ جو ہے چلے جائیں ایسٹرن سی بورڈ جو ہے بھارت کا, اس میں ویسٹ بنگال ہے. اس کے بعد نیچے آ جائیں آپ کا جو پرانا آندھرا پردیش تھا یا تلنگانہ اور آندھرا پردیش ہے, وہاں پہ اچھی کنسنٹریشن جہاں پہ نظام آف حیدرآباد کا رول رہا ہے. پھر ساؤتھ میں آ جائیں جہاں پہ آئی ایم شیور جو ڈویڈین کمیونٹیز ہیں وہ بھی تنگ آئے ہوئے ہیں شمالی بھارت سے اور برہمن راج سے, اور وہ بھی شاید ایک انڈیپینڈنٹ ریلیف زون قائم کرنا چاہیں. اور اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف ساؤتھ ایشیا کی آلریڈی بات ہو رہی ہے. اس میں کرناٹک ہے, اس میں تامل ناڈو ہے, اس میں کیرل ہے اور لکشدیپ آئلینڈس ہیں.
ان کو کمبائن کر کے. تو دیکھا جائے تو یہ کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ مسلمان اپنے آپ کو اسرٹ کریں. کہ کوئی بھی تنظیم کھڑی ہوتی ہے, تھوڑی جان پکڑتی ہے, اس کے اوپر ٹیررزم کا الزام لگا کے, چاہے وہ آکوپائڈ کشمیر ہو, چاہے وہ ساؤتھ, چاہے وہ کیرلا ہو, اسی طریقے سے ان کی اور تنظیمیں ہیں مسلمانوں کی, ان کو دبا دیا جاتا ہے, ان کے پیچھے NIA اور انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کو لگا دیا جاتا ہے. باقی جو ہے میرے خیال میں بالی ووڈ میں ابھی جگہ جو ہے وہ ختم ہونی شروع ہو گئی ہے مسلمانوں کے لیے. خانز کا فیوچر بھی بڑا ڈارک ہے, اور اس میں بھی جس نے شبان اعظمی نے کہا تھا کہ ایک جگہ پاش علاقے میں وہ فلیٹ لینا چاہتے تھے, ان کو اجازت نہیں دی گئی تھی. اور ابھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ کافی کمیونٹیز میں مسلمان جب کرائے پہ لینا چاہتے ہیں گھر خریدنے, ان کو اجازت نہیں دیتے. تو میرے خیال میں ابھی یہ وقت آ گیا ہے کہ مسلمان کھڑے ہو جائیں. باقی جو کمیونٹیز ہیں اگر ان کو ساتھ میں لائیں تو 77% انڈیا جو ہے براہمن راج اور جو ہائی کاسٹ کا راج اٹھا کے پرے پھینکے. اس کے اندر دلتس ہیں جو کہنے کو تقریباً 20 کروڑ ہیں. اس کے علاوہ جو ہے آپ کا مسلم کمیونٹی ہے تقریباً 25 سے 30 کروڑ ہے. سکھ ہو گئے, عیسائی ہو گئے, آدیواسی ہیں. نارتھ ایسٹ میں آپ دیکھیں آگ لگی ہوئے جو ٹرائبل انڈینز ہیں, چاہے وہ ناگاز ہیں, چاہے وہ کوکیز ہیں, یا میزوز ہیں, وہ کھڑے ہو جائیں. اور اس طریقے سے یا تو بھارت کی جو فاشسٹ ریاست ہے اس کو عقل آ جائے گی, اور یا پھر اس کے 3-4 پیسز کر کے اس کے اندر ریلیف زونز قائم کیے جا سکتے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے کامنٹس اور اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.